اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کی مدر یا آپ کے فادر آپ کی بات سمجھ نہیں سکتے یا اس کو ٹالریٹ وہ کر نہیں سکتے تو وہ جتنا بھی کہتے رہے میں بڑی یاد آتی ہوں، بڑی محبت ہے تمہیں، جتنے بھی تحفے دیتے ہیں، جتنی بھی خدمت کر لیں، جتنے بھی گلے لگا لیں، ایک بہت بڑی کمی رہے گی۔ اصل محبت اس انسان سے ہوتی ہے جس کے دل میں آپ کے لیے جگہ ہے، جس کے دل میں جگہ ہے، پھر ان باقی چیزوں کے پیچھے کچھ معنی بھی ہوتا ہے، ورنہ وہ ساری چیزیں آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں، چاروں کی چاروں ہوں۔ ہماری کتنی ساری فیملیز میں تحفے بھی دیے جا رہے ہیں، گلے بھی لگائے جا رہے ہیں، خدمتیں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن دل میں محبت کا احساس نہیں ہوتا۔ کتنے لڑکے لڑکیاں مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے میری فیملی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی، مجھے تو بوجھ سمجھا ہوا ہے، میں تو بس ڈس اپوائنٹمنٹ ہوں، میرے ابو کبھی مجھ سے خوشی نہیں ہوتے، جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کی چیز کی بات کرتے ہیں کہ جو میری ناکامیاں ہیں اسی کا ذکر کرتے ہیں، میری کسی کامیابی پہ خوش نہیں ہوتے۔ نتھنگ از ایور گڈ انف۔ تو ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ بنا دی اپنے گھروں میں، اب اس کا اثر کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام بچپن کی عمر میں ایک ہی ان کے اوپر جو ان کی تربیت کر سکتے تھے وہ ان کے والد صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسے ہولناک احوال سے گزارا ہے، اس کے اپنے بھائی اس کو مار مار کے کنویں میں پھینک رہے ہیں، کوئی غیر اس کو نکال کے رحم کرنے کے بجائے اس کو بوریوں کے تلے چھپا کے اس کو بچوں کے بازار میں لے کے جا رہے ہیں جہاں بھیڑ بکریاں بیچتے ہیں۔ پھر وہ کسی اور ملک میں پہنچ جاتا ہے یہ بچہ جہاں جس کی زبان بھی اس کو نہیں آتی، اور وہاں اپنے ابو سے کوئی تعلق نہیں رہا، فیملی سے کٹ چکا ہے۔ کتنا ٹراما ہے اس بچے کے دل کے اوپر، اور پھر اس کی تقریباً پوری نوجوانی جیل کے اندر گزری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی ایک چیز تھی جو یوسف علیہ